رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا کے اندر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا اور پیدا کیا ہے وہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس کو رب ماننا۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا اور پیدا کیا ہے، جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور بنایا آج نہیں ہے، اللہ نے بنایا کب سے یہ دیکھو۔ یہاں سامنے اتنی دیر کی بات ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر عطا کی ہے، اس کے مسئلے کو ہم سوچ رہے ہیں بنایا کب تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اسی پر غور کر لیا ہوتا، نہیں اسی پر اگر غور کر لیتے تب بھی جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں آتا ہے تو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کب سے ہے، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے تمہارے خاندان میں کسی کو ہوئی۔ اور کوئی مشینری خراب ہے اگر آپ کہیں لے جاؤ تو پوچھتا ہے پہلے کیسے چل رہی تھی یہ، اب کیسے خراب ہو گئی۔ اگر مان کے چلو آپ گاڑی لے کر جاؤ کہ مستری کے یہاں کی ہے عورت جو ہے بہت کم دے رہے تو کہہ رہے تھے پہلے کتنا دے رہی تھی۔ تو ہمارا جو ماضی ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے ماضی پر غور کر لیتے کہ اللہ نے ہم کو کب بنایا تھا، یہ اس پر غور کرو۔ منتقل ہو کر کے عالم سے کتنے عالموں سے گزر کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، پہلے کہاں تھے؟ بھائی کوئی گاڑی اگر پتہ چلا ہے 1000 کلومیٹر سے آ کر کھڑی ہوئی، اب کوئی فال ہو گیا تو وہاں تک کیسے چلی آئی؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ چلی نہیں سکتی، اب اس میں یہ پرزہ نہیں اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ کہے گا کیسے نہیں ہو سکتی؟ 1000 کلومیٹر ہم چلا کر آئے ہیں، تو پھر ہر آدمی ماننے مجبور ہے، اس کا مطلب یہ چلتی تھی۔ جب 1000 کلومیٹر سے آدمی آیا تم کہہ رہے ہو پرزے کے بغیر چل نہیں پائے گا، جو پرزہ اس میں نہیں ہے، اور 1000 کلومیٹر چلا کر آیا ہے۔ بات یہاں سے سمجھو گا۔ جیسے ہم کہیں بغیر کمائے اللہ نہیں کھلا سکتا ہے، نہیں کھلائے گا، تو جب سے اللہ نے بنایا ہے اب تک کیسے پرورش ہوئی یہ سمجھو۔ پہلے ماضی پر غور کرو، حال بعد میں سمجھو۔ دنیا کی ہر چیز میں ماضی سے ہی سمجھایا جاتا ہے۔ آپ جس میدان میں رہو گے وہاں ماضی سے سمجھایا جاتا ہے، پہلے کیا ہو چکا ہے۔ اگر سائنس پڑھ رہے ہو تو ماضی میں پہلے کتنے سائنسٹسٹ گزرے، انہوں نے کیسے کیا کیا چیزیں ایجاد کی، کیا کیا چیزیں بنائی، وہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنا دماغ اسی میں لگاؤ۔ اگر ڈاکٹری پڑھ رہے ہو تو پہلے لوگوں نے کیسے تحقیقات کی ہیں۔ آج کے زمانے میں مشینری آ گئی نا، اور پہلے زمانے کے لوگوں نے ایک ایک چیز تحقیق کر کے اس کی ساری چیزیں بتلا دی ہیں۔ بس جتنی دنیا میں جڑی بوٹی انسان کی پہنچ جہاں تک ہے، کتنی ہی اللہ کے علم میں انسانوں کی پہنچ جہاں تک ہے، اس میں جتنی چیزیں ہیں، اس کی جڑ، اس کے پتے، اس کی چھال، اس کے پھل، اس کے پھول، اس کے 5 انگ جو ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا تاثیرات ہیں، گرم ہیں کس درجے میں ہیں، سرد ہیں کس درجے میں ہیں، کتنی مقدار خوراک کھائی جائے گی، اس سے کیا کیا ہوگا، یہ پہلے کے ڈاکٹروں نے سب ریسرچ کر کے بتلا دیا۔ اب کیسے ریسرچ ہو گیا؟ آج کے زمانے میں تو مشینری ہے، پھر آدمی دماغ لگا گیا کہ کیسے کرتے تھے وہ۔ جیسے ہومیوپیتھی کی ایجاد 1790 میں 18 نے کی، لیکن دنیا کا جو سب سے پہلا حکیم گزرا ہے یہ فارمولہ اس کا بتلایا ہوا، اس کا فارمولہ پڑھ کے انہوں نے اس پر تحقیقات شروع کی تو بنایا ہے۔ تو اپنے ماضی پر ہم نہیں غور کرتے ہیں، حال دیکھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کریں تو حال کوئی چیز نہیں، یا تو ماضی ہوتا ہے مستقبل، جو گزر چکا وہ حال ماضی ہے، جو آنے والا مستقبل ہے، حال کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ لو۔ حال کوئی چیز ٹھہرنے والی چیز تھوڑی ہے، حال کوئی ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، جو ہو چکا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ، آنے والا مستقبل ہے، بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ لو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ انسان کی زندگی مسافر کے طریقے سے ہے۔ جیسے آدمی سفر کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور پھر آگے چل دیتا ہے، یہاں اتنی زندگی دنیا کی ہے، ہم ایک سفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو بنایا کب تھا، اور وہاں سے اب تک کیسے ہماری ضرورتیں پوری ہوئی، اس پر غور کرو۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا، آدم علیہ السلام کی پشت سے ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کی ریڑھ کی ہڈی سے پشت سے ساری روحوں کو نکالا، پھر ان کو شکل دی، جو حدیث میں ہے، حدیث کی بات بتلا رہے ہیں، سنی سنائی نہیں بتلا رہے، نہ کسی کے قول بتلا رہے ہیں. ہاں، اور اس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ نے سب کو شکل دی، جوڑے جوڑے سے بنایا، جوڑے جوڑے سے بنا، نر مادہ بنایا، عورتوں کو بنایا، مردوں کو بھی بنایا، اور سب کو شکل دی، ضرورتیں پوری کی. اب سوال کیا جس کو اللہ نے قرآن میں 9 پارے کے اندر بتایا، الست بربکم، سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار، تمہاری پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ رب تو صرف آپ ہی ہیں، ضرورت صرف آپ ہی پوری کرتے ہیں. تو جب سے اللہ نے بنایا ہے تب سے اب تک ہماری ضرورتیں کون پوری کر رہا تھا؟ آگے کون کرے گا؟ بیچ سمجھ لو، بعض گرامروں میں ماضی حال نہیں ہوتا ہے، مستقبل اور ماضی. تو آگے بھی غور کرو آپ، جن چیزوں سے ہم اپنی پرورش سمجھ رہے ہیں یہاں دنیا میں، ان میں سے کسی چیز سے ہماری پرورش آگے نہیں ہوگی مستقبل میں. اور جن چیزوں سے ہم دنیا میں اپنی ضرورتیں پورا ہونا سمجھ رہے ہیں، یقین کیے بیٹھے ہیں فاسد یقین، ان سے کسی سے ہماری ضرورت پہلے نہیں پوری ہوئی ماضی میں. جب اللہ نے بنایا تھا وہاں کتنے زمانے ہم رہے ہیں عالم ارواح میں، وہاں کیسے زندہ رہے، کیسے ضرورتیں پوری ہوئی، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، اور پھر ہم برزخ میں کتنے ہزار کتنے لاکھ سال رہیں گے، اللہ کے علم کے اندر ہے، پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اگر اپنا ماضی اور مستقبل غور کر لیں تو یہاں بات سمجھ میں آئے گی کرنے والا صرف اللہ رب، اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اللہ، کوئی ہے ہی نہیں. اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. اور اگر دنیا میں انسان سب چیزیں مان لے، اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نماز نہ پڑھنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہ چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا چاہیے، اور فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، سب چیزیں مان لیں، لیکن اللہ کو رب نہ مانے، سب مان لیں اور رب نہ مانے اللہ کو کہ اللہ رب ضرور سے اللہ پوری کرتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، پوری بھی کرتا ہے، یہ نہ یقین کرے تو اس کی گاڑی کمر میں پھنس جائے گی، یہ ناکام ہو جائے گا دنیا آخرت میں. سارا مسئلہ اسی بات کا ہے. اور دیکھو، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا پیدا کیا ہے، وہی اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر مخلوق کے لیے اعلان کر رہا ہے وہ کلی طور پر. جتنی چیزیں زمین میں تم کو چلتی دکھلائی دے رہی ہیں، جن کو ہم نے سب بنایا ہے، ان سب کی ضرورتیں صرف ہم پوری کرتے ہیں، کوئی نہیں کر رہا ہے. ان کو روزی ہم دے رہے ہیں، کوئی نہیں دے رہا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہم تم سے کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے. بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے. یہ اللہ خود کہہ رہے کمانا نہیں چاہتے ہیں. آپ غور کرو، یعنی یہاں یہ پتا چلا، غور کرو آپ، کہ ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو مجبوراً کمانا پڑ رہا، ورنہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم کمانا نہیں چاہتے ہیں. جیسے باپ کوئی کہے کہ ہم نہیں چاہتے بھیا ہمارا لڑکا کمائے، لیکن اب بتاؤ وہ منتے ہی نہیں تو ہم کا کریں. سکھاتے ہیں یہاں کوئی کمی تھوڑے ہے ہمارے پاس، نہ پیسے کمی ہے، نہ کاروبار کی کمی ہے. یہاں تو ہم نوکر رکھے ہیں، دو چار خدے، مگر اب وہ نہیں مان رہے ہیں تو کریں ان کی مرضی کے اوپر ہی. ہم بھیا نہیں چاہتے ان کی کام کریں، ہم تو کہتے ہیں پوری زندگی بیٹھ کے کھائیں، تب تو یہاں کوئی کمی نہیں ہے. خالی دکان پر آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاوا کریں، دیکھ بھال کر لیا کریں، یہی کافی ہے. مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اپنا الگ کرنا تو کریں الگ صرف. تو اللہ خود کہہ رہے ہیں، قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، نہ کسی کا قول ہے، قرآن کی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کموانا نہیں چاہتے ہیں. اللہ کے منشا یہی ہے. پہلی بات یہ سمجھو، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم کموانا نہیں چاہتے ہیں اپنے بندوں سے. بھائی کوئی باپ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے محنت کر کے کما کر لیں، سوچتا ٹھاڑ سے آرام سے کھائیں، ایسا کام ہو کہ کچھ کرنا نہ پڑے، پھر بڑی آرام سے ٹھاڑ سے زندگی گزاریں. تو اللہ کہہ رہے ہیں جس اللہ نے بنایا، ہم نہیں کموانا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتلا کہلا دیا. جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بتلا دیا کہ جتنے دن تم کو رہنا ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے، اور اس میں کتنی روزی کی ضرورت ہے وہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا میں تب کہلا دیا کہ موت اور روزی انسان کو ایسا تلاش کرتی ہیں، روزی ایسا تلاش کرتے ہیں جس سے موت، یہ دو چیزیں ہیں، تلئی اور چونے کے پہاڑ کے اندر بھی چلے جاؤ وہاں بھی پہنچ کر رہیں گی، دو ہی چیز سے آدمی گھبراتا ہے، مرنے سے ڈرنا تھا اور بھوکا نہ ہو، یہ دو چیز سے آدمی گھبراتا ہے، کھانے کا نہ ہو تو آدمی پریشان ہے اور موت سے ڈرتا ہے، دو ہی ڈر ہیں انسان کو دنیا میں، غور کر لو۔ ہاں، اور دو چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلا دیا ہے کہ قلعی چونے کے پہاڑ میں چلے جاؤ، یہ دونوں چیزیں وہاں پہنچ کر رہیں گی، روزی اور موت۔ تو سارا مسئلہ دنیا میں یہی پھنسا ہوا ہے۔ اللہ نے بنایا ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، قرآن میں اعلان کر دیا، نبی کے ذریعے اعلان کر دیا، آج اللہ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے لیے ہم دلیل مانگتے ہیں۔ یہ دیکھو، پہلے غور کرو، اللہ کے مقابلے میں ہم دوسروں کے قول کی نقل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بتلا رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں، دلیل اللہ کی نہیں مان رہے ہیں جس اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، اس لیے مولانا یوسف صاحب اللہ فرماتے تھے اس محنت میں، اس کام میں کوئی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دلیل کے اللہ کو مانو، اللہ رب ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے بغیر دلیل کے اللہ کو رب نہیں ماننا تو اللہ کو مانا ہی نہیں آپ نے، اس میں کوئی دلیل کی نہیں ضرورت ہے۔ بھئی جس اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، ہم عدم سے چلے آ رہے ہیں، عالم ارواح میں رہے، ماں کے پیٹ میں رہے، پھر آگے ہمیں جانا ہے، تو سب جگہ تو اللہ ہی نے ٹھیکہ لیا ہے، تو اللہ رب ہے، اس میں کہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کی بات بتلائی جاتی ہے تو لوگ دوسروں کی بات اس کے مقابلے میں لاتے ہیں، پھر اللہ کیسے کھلائیں گے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو سارا مسئلہ یہ پھنسا ہوا۔ اگر آپ نے سب کو مان لیا، نماز پوری زندگی پڑھتے رہے، داڑھی ایک مشت منہ رکھائی، کبھی اسورا نہیں لگایا، پائجامہ کبھی ٹخنے سے نیچے پہنا نہیں، اور کبھی دسترخوان بچھائے بغیر کھانا نہیں کھایا آپ نے، کبھی بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا آپ نے، ساری چیزیں آپ کرتے رہے، تکبیر اللہ کے بغیر آپ کی کوئی نماز نہیں ہوئی، بالغ ہونے کے بعد کہ آپ کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، کبھی آپ نے زبان سے گالی نہیں دی، کبھی ماں باپ کو اف تک نہیں کہا، باپ مر گئے فوراً وراثت بانٹی آپ نے صحیح، سب چیزیں آپ نے کی، لیکن اس بات کو آپ نے تسلیم نہیں کیا کہ اللہ رب ہیں، کہ اللہ بغیر کمائے نہیں کھلا سکتا ہے، بغیر پیسے کی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، بغیر محنت کے اللہ پرورش نہیں کرے گا، تو آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہو۔ ہاں، کیونکہ جیسے ہی دنیا سے جاؤ گے قبر کے اندر سب سے پہلے سوال ہوگا من ربو کا، تو وہاں گاڑی پھنس جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو فرشتے کے سوال کا جواب برزخ میں نہیں دے پائے گا، آگے معاملے اس کے پھنستے چلے جائیں گے۔ جو چیز بغیر دلیل کے ماننا چاہیے اس میں ہم لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ کیا دلیل اللہ، یہ بغیر دلیل کے ماننے والی بات ہے کہ اللہ رب ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر اپنا دماغ لگا لیتے، غور و فکر کر لیتے اپنی پیدائش سے پر، جب سے ہم کو اللہ نے بنایا اور آج تک، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا بنانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور جتنے لوگ ایسے دنیا میں گزرے جن کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے دماغ سے سمجھے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام بغیر دلیل کا اللہ کو رب مانا تھا۔ ہاں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حمایت میں دلیل لائے ہیں، لو ہم کہہ رہے ہیں جو ابراہیم کہہ رہا ہے ایسے ہوگا، ہم کر کے دکھلاویں گے، اللہ دلیل لائے ان کے تائید میں کہ اللہ نے مٹی کو آٹا بنا کر دکھلایا۔ جب کہہ دیا کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہمارے ابراہیم نے جب کہہ دیا تو قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکال کر دکھلاویں گے۔ تو بات صرف یہاں آگے پھنستی ہے، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ بغیر چیزوں بغیر سامان کے اللہ پرورش کرتے ہیں اور اللہ کو پالنے کے لیے کسی ضرورت نہیں ہے، یہاں کی گاڑی پھنس جاتی ہے، سارا اختلاف، سارا جھگڑا اس پر آتا ہے۔ اگر یہ باتیں نہ کرو تو سارے اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں۔ دعوت کے نظام میں جو ٹکراؤ پیدا ہوا اور جو جھگڑا ہوا وہ یہی بات سے ہوا، اور آپ ایک بات پر اگر غور کر لو، یہ کہتے تو نبیوں والا کام ہے، تو ہر نبی کی دعوت کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور ہر نبی کی دعوت پر مخالفت، ہر نبی کی دعوت پر نبی کو پاگل کہا گیا، نبی کو تکلیفیں دی گئی، نبی کی مخالفت بھی ہر نبی کی دعوت پر، کسی نبی کی دعوت پر استقبال نہیں ہوا کہ لوگ آئے ہوں، چلو آج کے زمانے میں گاڑیاں ہیں، لوگ سواری لے کے آئے ہوں کہ حضرت چلو ہمارے یہاں بیان کر دو، ماشاء اللہ آپ کا بیان بہت اچھا ہے،
اور لوگ آج نبی کے ہدیہ دینے لگے ہوں اس بات پر کہ بہت اچھی باتیں بتلا رہے ہیں، پیسہ دینے لگے ہوں، زمینیں دینے لگے ہوں، سواریاں دینے لگے ہوں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کلمہ سمجھا رہے ہیں، خوب مال آ رہا ہو، یہ بنیاد پر، اس بنیاد پر تو اپنے وطن سے بھی نکال دیے گئے، جبکہ جس زمانے میں جو نبی ہوا اس سے اچھا اس وقت انسان کو دنیا میں ہوتا ہی نہیں تھا، سب سے اشرف سب سے اعلیٰ نبی ہوتے تھے، ان کو نکال دیا گیا، چور ڈاکوں کو نہیں نکالتے تھے کوئی کہ رکھو بھیا ان کی وجہ سے دوسرے لوگ نہ آئی ہیں یہاں بچا رہا ہے، لیکن نبی کو نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ پیمانے پر تھے، آپ سے زیادہ اخلاق والا اور صفات والا اس دنیا میں کبھی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، لیکن جیسے کلمہ رکھا سب پوری قوم مخالف ہو گئی۔ وہ لوگ مخالف ہوئے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی دیکھی تھی، جو کہتے تھے صادق اور امین ہیں، یعنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سب سے سچے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی۔ اور آج ہم جب کہہ رہے ہیں نبی والا کام ہے تو اس میں استقبال ہو رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، تو لوگ لے آ رہے ہیں، بلانے کے لیے آ رہے ہیں، گاڑیاں پیش کرتے ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں، تو نبی کی مخالفت تو تمہارے لیے استقبال۔ اور پھر نبی والا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس زمانے کا کہ نبیوں والا کام ہے، نبی کا کام تو نبی سے چلتا ہے نا، امتی سے چل کر کیسے نبی کا کام ہو جائے گا؟ غور کرو، جو کام نبی سے چلا وہ نبی کا کام ہوگا، جو کام امتی سے چلا نبی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو میری طرف جھوٹی نسبت بات کرے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ رہی بات مولانا الیاس مولانا یوسف صاحب کہ انہوں نے اس نظام کو نبی والا کام نہیں کہا، یہ بھی سمجھو، جو وہ دعوت دیتے تھے اللہ سے ہونا سمجھاتے تھے اور کائنات کے اور اسباب کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ نبیوں کی دعوت ہے، آج اس کی تو مخالفت کر رہے ہو۔